اے امت اسلام، دل جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی نگاہ پڑتی ہے۔ جو اللہ کو سلیم قلب سلیم لے کر ملے وہ کامیاب ہے، وہ تو کامران ہونے والا ہے۔ جو بیمار دل لے کے اللہ کو ملے گا وہ ناکام ہونے والا ہے، وہ گھاٹے کا شکار ہے۔ دلوں کی بیماریاں بہت ساری ہیں، ان کی سب سے خطرناک دل کی سختی ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ توبہ سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تب بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا۔ اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، وہ قرآن کریم کے وعظ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کے اوپر وعظ نازل کیا تھا، پھر ہم نے ان کو مختلف آزمائشوں سے بھی گزارا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دعائیں کریں، لیکن ان کے پاس جب ہمارا عذاب آیا یا مصیبتیں آئیں تو وہ کیوں نہ پلٹے؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی سخت رہتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں۔ دلوں کی نرمی اور ان کا خشوع پیدا کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، اس کے سکرات کو یاد کیا جائے، قبر کو یاد کیا جائے، اس کی سختی کو، اس کی تنگی کو یاد کیا جائے، قبرستان میں جایا جائے، آخرت کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ طبقات الحنابلہ میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص نے امام احمد سے یہ کہا کہ میرا دل کیسے نرم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مقبرہ میں چلے جاؤ، قبرستان میں چلے جاؤ، اور اسی طرح جو یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اے مسلمانوں، زندگی جتنی لمبی ہو جائے بہرحال یہ مختصر ہی ہے، اس کے دن تھوڑے ہی ہیں چاہے بہت زیادہ ہوں۔ صاحب توفیق وہی ہے جو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لے۔ گھاٹے والا وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امیدیں بھی ساتھ ساتھ باندھے رکھے، یہاں تک کہ اچانک موت اس کو آ لے اور وہ غفلت میں ہی ہو۔ اس وقت جب موت آ جائے وہ کسی عمل کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہ کرے جو اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہو۔ اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اس زندگی کی تھکاوٹ سے سکون حاصل کر لیتا ہے اور ایسے جگہ چلا جاتا ہے جہاں سکون ہوتا ہے، اور کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جان چھوٹ جاتی ہے اور بدترین ٹھکانے میں پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ خود بھی سکون میں ہے اور کسی سے لوگ مستریح ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تو سکون حاصل کر لیتا ہے، موت کے ذریعے اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، دنیا کی تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ کہ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ جو مرتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے موت کہ جو غفلت سے دور کرتی ہے، یہ نیکی کی طرف انسان کو ابھارتی ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کا عمل ہی اس کے کام آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، ان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں پلٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے، اس کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کے مال بھی ساتھ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے قبر میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ دن رات جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ جائے گا اس کے بعد آسانیاں ہی آسانی ہیں، جو اس میں بچ نہ سکا اس کے بعد جو کچھ بھی آئے گا وہ اس سے زیادہ سختی ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جس سے بدتر منظر قبر کا نہ ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ اس میں انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، کوئی حبیب نہیں ہوتا، کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوتا، وہ ایک گھیرنے والی چیز ہے۔ اگر اس سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچ جاتے۔